السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر میر۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کے جس کونے میں ہوں گے، انڈین بھائیوں کو نمستے اور ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ان کو ست سری اکال۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جی ہماری جو پیاری بہن ہے متھلیش بھاٹی جو ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے سچ بولا ہے اور پورے پاکستان کی طرف سے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی بہن کو۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بولا ہے سچ بولا ہے، اور اس کی تکلیف اگر جو ہے وہ اے پی سنگھ کو ہوئی ہے بہت زیادہ، اور اگر اس کی تکلیف جو ہے وہ اے پی سنگھ کو ہوئی ہے تو اس کو ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ کسی اور ایجنڈے پہ بندہ کام کر رہا ہے۔ تو ہم اس بہن کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام وکلا بھائی انڈیا کے، ہم بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں اس بہن کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کا کیس دیکھیں جو اے پی سنگھ نے ان کے اوپر کیس کیا ہے، دونوں بہنوں کے اوپر۔ لازمی اس کیس کو لڑیں، کچھ بھی کیس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر علاقے کی، ہر جگہ کی ایک لینگویج ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں عام چلتے پھرتے جو لفظ ہیں وہ ہم مذاق سے ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں، کیا لنگوروں جیسی شکل بنائی ہوئی ہے، کیا کچھ انسان جو ہے وہ مذاق میں بات کر دیتا ہے یا بول دیتا ہے۔ اور جس چیز سے یہ وائرل ہوئی ہیں وہ آپ بالکل ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، اس سے آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ وہ خاص اس کو کوئی ٹارگٹ نہیں کرتی۔ وہ ان کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ عورت ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اپنے خامد کو دھوکہ دے کے یہ ادھر آ گئی ہے۔ وہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس کے بہاف پہ، اسی پس منظر میں وہ قائم تھیں۔ تو وہ خاص ان کی کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا سچن کے ساتھ، تو پہلے تو یہ کیس ہی نہیں بنتا۔ ہم لوگ یقین کریں، اے پی سنگھ کی حرکتیں دیکھتے ہیں، ہم لوگ ہنس کے ہم لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ پورے انڈیا میں یہ سوچنے والی بات ہے، کتنے ہمارے وکیل بھائی ہوں گے انڈیا میں، کتنے زبردست لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کورٹس میں، اور کسی نے اس کا کیس نہیں لیا۔ یہ بھائی اے پی سنگھ نے کیوں لیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سپورٹ کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ تم جاؤ، اور اگر ہائی کورٹ کا بھی ہوتا تو ایک ڈیفرنٹ چیز تھی۔ سپریم کورٹ کا وکیل جو ہے وہ آتا ہے ایک دم، اور جناب آ کے وہ پاکستان مرد آباد کے جو ہے وہ نعرے بھی لگواتا ہے، اور پھر جناب کہتا ہے تم بے فکر ہو جاؤ، تمہیں ہر حال میں جو ہے میں یہاں پہ ناگرکتا تمہیں لے کے دکھاؤں گا۔ تو یہ سارا جو ہے اس کو پلانٹ کیا گیا اس بندے کو، اور اس نے بڑا پیسہ کھایا ہے، لازمی سی بات ہے۔ فری میں کوئی بھی نہیں اٹھتا کسی کے لیے، اور آج کل جو حالات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بظاہر تو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک پیسہ بھی اس کو نہیں دیا، لیکن یہ پیسے کسی اور جگہ سے اس کو مل رہے ہیں۔ وہی 10% لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ہے وہ فساد برپا ہو۔ اب یہاں پہ پاکستان میں جو حرکت ہوئی ہے کرسچن بھائیوں کے ساتھ، اس کی ہم نے بڑی مذمت کی ہے، اور پھر ہم اپنے پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو 10% لوگ ہیں، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، اس کی وجہ سے ہمیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ اب یہی آپ دیکھیں، یہی چرچز جو ہیں، یہی علاقے جہاں ہمارے کرسچن بھائی رہتے تھے، کتنے عرصے سے وہاں موجود تھے، 40 سال 50 سال سے آخر موجود تھے نا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، کوئی مسلمان آگے بڑھ کے ان کو تنگ نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ بس یہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو غصہ چڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نتائج آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انڈیا میں بھی پاکستان کے حوالے سے یا مسلمان کے حوالے سے بھڑکایا جاتا ہے، اور بھڑکانے والا کون ہوتا ہے؟ جاہل انسان ہوتا ہے، جس کے ساتھ باقی تمام جاہل جو مل کے جو ہے وہ دنگا فساد کرتے ہیں، اور پھر حالات مزید خراب سے خراب ہوتے جاتے ہیں۔ دوسرا مجھے کمنٹ کیا تھا کسی نے کہ جی آپ انجو پہ بھی بات کریں۔ بھائی انجو پہ ہم کیا بات کریں؟ ہم نے انجو پہ بہت ویڈیوز بنائی، اور ہم نے اس کا جو نیریٹو تھا اس کو بھی ہم نے غلط قرار دیا کہ بھائی وہ آپ اپنے خامد کو چھوڑ کے، 2 بچوں کو چھوڑ کے، دھوکہ دے کے پاکستان آ گئی، اور یہاں پہ آ کے آپ نے نکاح کر لیا۔ لیکن وہ کرسچن ہیں، ان کی جو مطلب لاز ہیں ان کے کچھ اور ڈیفرنٹ ہیں، ہندوازم کے کچھ اور ہیں، مسلمز کے کچھ اور ہیں۔ اور دوسرا، ہم تو شروع سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط کیا ہے، اس کو بھی پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ ان تمام چیزوں کو کلیئر نہیں کرتی وہاں سے۔ یہ تو ایک بہت ہی غلط چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ینگ جنریشن ہے وہ اور زیادہ خراب ہوگی اس چیز سے کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، منہ اٹھاؤ اور باہر نکلو اور جاؤ اور شادی کرو ایسی کی تیسی۔
بھاڑ میں گیا پورا خاندان، بھاڑ میں گیا انسان کی جو ایک عزت اس نے کمائی ہوتی ہے. تو یہ سراسر غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم شروع سے ہی جب سے یہ کیس اٹھا ہے، اگر ہم اس کو مسلم بنیاد پہ لیتے یا ہم پاکستان کی بنیاد پہ لیتے تو ہم بڑا پازیٹیو اس کے اندر بول سکتے تھے. ہم یہ سارا ملبہ اٹھا کے سچن پہ ڈال سکتے تھے، بھئی سچن نے اس کو پھنسایا ہے یا سچن نے اس کو بلا، کچھ بھی ہے. ہم نے سب سے پہلے سیما حیدر کو غلط کہا کیونکہ اس نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو، وہ کچھ بھی ہے، جس نے جو غلط کیا ہے اس نے غلط کیا ہے. انجو کرسچن ہے، ناگریتا اس کی انڈین ہے، لیکن اس نے غلط کیا ہے. تو غلط کو غلط کہا کریں اور صحیح کو صحیح کہا کریں. باقی اس بہن کے لیے ہماری بہت دعائیں ہیں، ہماری پوری سپورٹ ہے اس بہن، دونوں بہنوں کے لیے. ان کا میں آج انٹرویو دیکھ رہا تھا، بتا رہی تھی کہ ان کے جو مطلب خاوند ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مطلب سیدھے سادے گاؤں کے لوگ ہیں، اور انہوں نے اسی لے میں اور اسی میں وہ بات کی ہے. تو جناب وہ اے پی سنگھ صاحب نے ان کو وہ نوٹس بھیج دیا. حالانکہ نوٹس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں، نوٹس آتے جاتے رہتے ہیں، نوٹس کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہوتی. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو انڈیا میں وکیل بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یو پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس نوٹس کو جو اے پی سنگھ نے بھیجا ہے اس محترمہ کو، اس بیس کے اوپر آپ بہت بڑی گیم کھیل سکتے ہیں اے پی سنگھ کے ساتھ. میرا کہنے کا یہ مقصد تھا، کیونکہ آپ کو بلایا گیا نا، کورٹ میں بلایا گیا، تو آپ پھر آ کے اے پی سنگھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کس حساب سے جو ہے وہ غیر قانونی کام کو پرموٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر. یہ میرے کہنے کا مقصد ہے. ہم پورا پاکستان اپنی اس بہن کے ساتھ ہیں. جیو بہن، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور بڑی دعائیں ہیں ہماری آپ کے ساتھ. اور جتنے وکیل بھائی ہیں جو ان کی سپورٹ میں آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، اور جو آنا چاہتے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ اے پی سنگھ کی جو ایک لیول ہے نا، وہ جو پروپیگنڈا کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دینا. سیما حیدر تو فارغ ہے، ہمیں سیما حیدر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ادھر رہتی ہے، ادھر سے جو گھنٹہ نکل جائے، ادھر جنگلوں میں نکل جائے. سچا پیار اسے ویسے جنگلوں میں ملے گا، کسی حبشی سے ملے گا، کیونکہ اتنی طاقت تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ حبشیوں میں ہوگی سچا پیار دینے کی. پاکستان میں اور انڈیا میں 4 بچوں کے بعد اور 2 پہلے 6 بچوں کے بعد بھی اس کو سچی محبت چاہیے، تو وہ اس کو خالی افریقہ کے جنگلوں میں مل سکتی ہے، یہاں نہیں ملے گی. انشاءاللہ اور کوئی اس میں مزید اپڈیٹ آتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اس فلم کا مقصد تمام خواتین کی حوصلہ شکنی کرنا ہے جو اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداریاں کر رہی ہیں، اور ان کو غلط سمت راغب کرنا ہے. فلم میں یہ بھی لکھیں کہ 6 بچوں کے بعد اس خاتون کو ابھی تک سچا پیار نہیں مل رہا، اور اب ان فیوچر سچا پیار لینے کے لیے اے پی سنگھ میدان میں آئے ہیں، اور یہ لنگور جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا، اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ خاتون اے پی سنگھ کے ساتھ بھاگ جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر 4 بچوں کو لے کر غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوئی، اور ابھی تک اپنی شادی کا سٹیٹس وہ شو نہیں کر سکی. ابھی تک کچھ اہم سوالوں کے وہ جواب نہیں دے سکی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اس نے اپنے سابقہ شوہر سے طلاق لی یا نہیں لی، اس بات کا جواب وہ نہیں دے سکی. آج تک اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی شخص بھارتی میڈیا یا ان کے وکیل جناب ڈاکٹر اے پی سنگھ صاحب ابھی تک نہیں پیش کر سکے. اس کے علاوہ سیما حیدر کی شادی کا سٹیٹس جو ہے وہ ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سیما حیدر جو ہے وہ پریگننٹ ہے، اور اب جو بچہ ہوگا اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا بغیر شادی کے، اس کا بھی کوئی کسی قسم کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا. اس طرح کے بہت سارے سوالات اور بھی ہیں، جیسا کہ حیدر علی جو کہ 4 بچوں کا باپ ہے، اور اس کو کس قانون کے تحت محروم کیا جا سکتا ہے. سیما حیدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بے شک جی میں نے یہ بھی سنا کہ پیار میں کوئی بات نہیں ہوتی جناب، کوئی سرحد نہیں ہے، وار اینڈ بیٹل میں سب کچھ یہ لو اینڈ وار میں جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، سیما حیدر کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. سیما حیدر پہ ہم لعنت بھی نہیں بھیجتے،
سیما حیدر جو ہے وہ جائے جہاں اس نے جانا ہے، پیار کرے چاہے جو بھی کرے، 6 بچوں کے بعد ابھی تک اسے سچا پیار نہیں ملا، تو سچا پیار جو ہے وہ اسے سچن سے بھی نہیں ملنے والا، سچا پیار جو ہے وہ اے پی سنگھ ہی دے گا اسے، جو صورتحال نظر آ رہی ہے۔ بہرحال میں اسی طرف ہی آتا ہوں